بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے حضرت علی علیہ السلام کے ایک بڑے عضدے کو چیرنے کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تعالیٰ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود کے دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ جناب امیر علیہ السلام نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اس دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا۔ پھر جناب امیر نے کہا کہ اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ ختم ہوا، حضرت علی خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا، کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی علیہ السلام کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم گن کر اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بسرم و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدھا ہر سال یہاں سے اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ بس اگلے دن حضرت علی علیہ السلام بما حکام کے اس راستہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدھا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا پھنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدھا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ یہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بما حکام اعلیٰ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے، جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اس شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر تیسرا کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیں۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک شخص کوفہ میں حضرت علی کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی نے گردن جھکائی،
1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ اسی سوچ میں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر دیکھو نا، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا، یا علی مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ دی۔ میرا سلام ہو شیر خدا مولا علی علیہ السلام پر۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔